حیات میں تجھے موت نے وہ مزہ دیا، نہ ملا کسی کو حیات میں تجھے موت نے وہ مزہ دیا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا۔ یہ علی تم کو سفر اچھا نہیں سنا، بیمار ہو تم کو سفر اچھا نہیں سنا، بیمار ہو تم کو سفر اچھا نہیں سنا، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کے آتا نہیں سغرا، بیمار ہو تم کو سفر اچھا نہیں سغرا، سب چھوٹے بڑے نل گئے آداب میں گرے ہیں، سب چھوٹے بڑے نل گئے آداب میں گرے ہیں، سب چھوٹے بڑے نر گئے آداب میں گرے ہیں، یہ دشت بلا ہے یہ مدینہ نہیں سغرا، بیمار ہو تم کو سفر اچھا نہیں سغرا، نے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرد والمقام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان
والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتهم وسخاوتهم وطہارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم اعذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صلوات ایک بار پھر گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آپ لوگ اس لیے بات میں آ رہے ہیں ایک اور صلوات خمسہ نجمہ کے تصدق میں آج سلسلہ مجالس کی 5ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے. مسلسل آپ کے سامنے سورہ توبہ جس کو سورہ بلاد کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز ہوا ہے. اس کی 73ویں آیت کے پہلے ٹکڑے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے نبی کو پکارتے ہوئے یا ایھا النبی اے ہمارے نبی جاہد الکفار والمنافقین آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں. حضرات اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس طرح سے نماز کیسے پڑھی جائے اگر یہ سمجھنا ہے تو پیغمبر کی نماز کو دیکھنا ہے. روزہ کیسے رکھا جائے اگر یہ سمجھنا ہے تو پیغمبر نے جو روزہ رکھا اس طرف نگاہ کرنا پڑے گا. حج کیسے کیا جائے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر کے طریقہ کیا ہے. اسی طرح سے اگر مسلمان جہاد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں اس انداز سے اس طریقے سے جہاد. پیغمبر اسلام نے کوئی ایک جنگ کوئی ایک جہاد ایسا نہ کیا جس کا مقصد کسی شہر کو قبضہ کرنا ہو, جس کا منشا کسی ملک کو اپنی حکومت کے دائرے میں لینا ہو, یا کوئی ایسا جہاد بھی پیغمبر نے نہیں کیا جس کا مقصد اپنی حکومت کو وسعت دینا ہو. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی جنگ میں اپنی طرف سے پہل نہ کی. جتنی جنگیں پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں ملتی ہیں تو ساری کی ساری جنگیں دفاعی کیفیت کی. صلوات محمد. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں ادھر سے لشکر آیا کفار قریش 1000 کا لشکر لے کر پیغمبر سے جنگ کرنے کے. مولانا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب شجاعت اور بہادری کے تصدق میں دین اسلام کو اس جنگ میں فتح و کامرانی نصیب. مشرکین مکہ کفار مکہ دشمنان الدین مایوس ہو کر بے عزت ہو کر بے آبرو ہو کر بدر کے میدان سے واپس آئے. لیکن عزیزوں حقیقت میں بہت توجہ کے ساتھ سنیے عزیزوں, میں آپ کو صرف جنگیں نہیں سنا رہا ہوں
بلکہ آپ کو جنگوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ کسی حد تک بچوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 12 عزیزوں، کیونکہ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے، بڑے بڑے لوگ قتل کیے گئے، اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام نے کل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے سامنے 2 شخص لائے گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے، اور انہوں نے بتانے سے انکار کیا، اور پیغمبر نے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں کھانے کے لیے. تو جب پتہ چلا کہ وہ 9 یا 10 اونٹ روز نہر کرتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اسے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کس کس قبیلے کا کون کون سردار ہے. تو انہوں نے سرداروں کے نام بتانا شروع کیے، فلاں قبیلے کا فلاں سردار، فلاں قبیلے کا فلاں سردار، فلاں قبیلے کا فلاں سردار، فلاں قبیلے کا فلاں سردار. تو جب انہوں نے سرداروں کے نام بتائے تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا کہ مکے والوں نے اپنے دل کے ٹکڑے تمہارے سامنے قربانی کے لیے پیش کر دیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے کل آپ کے سامنے نہیں عرض کیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن اس وقت میں نے کسی وجہ سے آپ کے سامنے عرض کیا، حالانکہ اس کو عرض کرنے کا کوئی مائل نہیں تھا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بالکل VIP قسم کے لوگ تھے، یوں سمجھے VIP قسم کے لوگ تھے، وہ پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی اہم ترین اشخاص جو تھے وہ مولا کائنات کی تلوار کا شکار ہوئے. تو اب مکے میں تو ایک بحران ہو گیا، اس لیے کہ بڑے بڑے سردار قبیلہ مولا کائنات کے ہاتھوں قتل کیے گئے تھے. تو لہذا بحران ہو گیا. تو 1 سال تک لوگ تیاری کرتے رہے کہ ہم دوبارہ پیغمبر پر حملہ کریں گے. 1 سال مکمل لوگ تیاری کرتے رہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. 1 سال تک تیاریاں ہوتی رہی. اور قبیلے جو جنگ بدر میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے ان کی بھی خوشامد کی، ان کو بھی تیار کیا کہ دیکھو محمد ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہیں، تمہارے دین کے بھی خلاف ہیں، لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد ہو جائے. توجہ فرمائیں، اتحاد ہو جائے. تو بہرحال لوگ متحد ہوتے گئے. اور پھر بہت توجہ آپ حضرات کی، سن 3 ہجری میں یعنی 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی، اور سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں یعنی عید کے مہینے میں بہت توجہ آپ حضرات کی، ادھر سے ایک عظیم ترین لشکر لے کر ابو سفیان چلا. بہت توجہ آپ حضرات کی. کون چلا؟ ابو سفیان چلا. دیکھیں ہو سکتا ہے آج کی مجلس میں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس تمام ہو جائے، اس لیے کہ دور دور سے جو حضرات آتے ہیں وہ اپنے گھر. یہ لوگ بدھ کے دن احد کی کوچ فرمایا اور پیغمبر اسلام بھی احد کے میدان میں تشریف لائے. بہت توجہ آپ حضرات کی. پہلے وہ آئے، پھر پیغمبر اسلام آئے، اور پھر 15 شوال کو یعنی ہفتے کے دن یہ واقع ہوئی. اب ادھر سے 3000 میں تقریباً 1000 گھوڑ سوار تھے، یعنی کہ حضرات کی اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی لے کے آئے. ان کی ازواج تھیں جن کو وہ لے کے آئے، جس میں یزید کی دادی، معاویہ کی ماں، ابو سفیان کی زوجہ کا سمایا اتبا، جس کو مولا علی اور جناب حمزہ نے مل کے قتل کیا تھا، اس کی بیٹی ہند بنت اتبا بھی ساتھ میں آئی. اور یہ سب کے سب اماریوں میں بیٹھ کے آئی. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 15 ایسے محمل تھے جس میں عورتیں آئی تھی، یعنی 15 ناپوں کے اوپر ایسے محمل تھے جن میں وہ عورتیں بیٹھ کے آئی تھی. اب یہ مجمع داد نہ دے گا تو کون داد دے گا کہ بھیا میدان جنگ میں اگر ایک محمل آ جائے تو قیامت بلکہ راستے بھر گانے گاتی ہوئی آئیں. کیا سننا ہے آپ؟ گانے گاتی ہوئی آئیں. دیکھیں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، میں ان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گانا گانا یا گانا سننا مشرکین مکہ کا شعار تھا. ایک صلوات اور پڑھنے والا محمد، ایک صلوات اور پڑھنے والا محمد. بہت توجہ کے ساتھ سننے کا. دیکھیں یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا کہ یہ عورتیں گانا گاتی ہوئی. فاروق صاحب سنا، گانا گاتی ہوئی یہ عورتیں آئی، اور اس میں ہند بنت اتبا جو گانا گا رہی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. کیا سمجھ رہا ہے؟ ابھی یہ مجمع آپ کیسے سنائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ کہتی ہوئی آ رہی تھی کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم اپنے مردوں کا جوش بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں آئے ہیں. ایک اور کیا آپ نے کیا کہہ رہی تھی کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں.
खुचे, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए। इसी लश्कर के बच्चे खुचे ही तो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए। तो अब जाहिर सी बात है कि ये औरतें क्या कह रही है कि हम सितारों की बेटियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फतेह मक्का पर तो कलमा पढ़कर सहाबियों में शामिल हो गए हैं। आप समझेंगे तो कौन समझेगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि जो फतेह मक्का के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए और सहाबियत का शरफ हासिल हुआ, उनको सहाबियत का सितारा नहीं बनाया अबू सुफियान। देखिए देखो बात जो कि ऐसी है, मसलन खानका खैबर की तो पढ़ी जाती है, हालांकि वो भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह मैं आपके सामने, लेकिन ये जंगें बहुत सरसरी दौर पर लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई लुत्फ नहीं है। मेरे ख्याल में कल आपने जंगें बना जंगें हो सुनिए, हो सकता है नई चीजें आज भी आपके हवाले कर दूं तो एक बात समझ में आ गई कि ये कौन थी, कि ये सितारों की बेटियां थी। सितारों की बेटियां थी तो सितारों की बेटियां मुकाबले शम्स था, उसने बलकमर को हुक्म दिया कि तुम मैदान में जाओ। तो एक बात समझ में आई कि जब बलकमर मैदान में आ जाता है तो न सितारे रहते हैं न सितारों की बेटियां। समझ रहे हैं? मैं ज्यादा ये नहीं कहता कि आप नारा लगाएं ये करें वो करें, लेकिन बहरहाल आप माशाल्लाह लगाते ये नारे पूरी तवज्जो के साथ और पूरी मेहनत के साथ मजलिस को मुलायदा फरमाएं। तो बहरहाल उधर से ये लश्कर आया और ये औरतें लोगों का हौसला बढ़ाती हुई, उनको जोश दिलाती हुई मैदान जंग में लेके आई। अब आमने सामने दोनों लश्कर आ गए। सुनिए मैं अपने मौला की शजाअत बयान कर रहा हूँ कसम खुदा की, और हमारे घर का बच्चा बच्चा यही नारा लश्कर कुफार से सबसे, और झंडा लेके आया, परचम लेके आया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, कुफार का परचम उठा के सबसे पहले जो आया तलहा, सबसे पहले तलहा इब्न अबी तलहा सामने आया और आने के बाद उसने मुबारक तलब एक काम आएंगे आपकी मजलिस है क्या सुनिए, और जो न सुनिए वो सीढ़ी खरीद के ले जाए। बड़ी कीमती मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाह रहा। तो तलहा इब्न अबी तलहा से उसने कहा तुम कौन हो, कहा तुम कौन हो, कहा तो फरमाया हैदर रखा। हमने क्या कहा, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। आपने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। तो उसने कहा हाँ हाँ कसीम। देखिए सुनिए, हो सकता है जुमला आपके लिए नया। उसने कहा हाँ हाँ कसीम, मैं जानता था कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आएगा। कि दिल में जो मोहब्बत है मौला कायनात की उसने आपसे दायरे दिलवाई। हो सकता है बहुत से लोग समझे ना हो कि मैं क्या कह दिया। तो कहा हाँ हाँ कसीम, मैं जानता था कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। देखिए मेरे मौला का नाम है, एक सलावत और बताया कि कसीम का मतलब तफसील अली है। क्या सुन रहे हैं कसीम, ये सील से गौर फरमा रहे आप। उसने तो कहा ये नाम हमारी माँ ने रखा। यानी अगर किसी ऐसे घर में जहाँ पहली बार कोई बच्चा पैदा हुआ हो, अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग हैं, कई भाई उन्हें एक यहाँ बेटा पैदा हो गया तो अब चचाओं को भी मोहब्बत होती है, फुफियों को भी मोहब्बत होती है, दादी को भी, नानी को भी। तो बहुत से मंदिर पर पहुंच गया तो दोस्त इस नाम से पुकारने लगे। तो हर नाम में एक मोहब्बत होती है, एक जज्बा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन भी किसी का कोई नाम रख देता है, लेकिन जब दुश्मन नाम रखता है तो उसमें फजीलत नहीं होती, उसमें तौहीन होती है। शायद आप बहुत नहीं कर रहे, मैं क्या जनाब फातिमा बिन्ते असद ने हैदर रखा और बाद रिवायात में है कि असद भी रखा। यानी मौला अली का नाम उनकी माँ ने असद भी रखा और हैदर भी रखा। अल्लाह ने इनका नाम अली रखा, रसूल ने अबू तुराब कहा। क्या सुन रहे हैं, रसूल ने अबू तुराब कहा, मोमिनीन ने मुश्किल कुशा कहा। क्या सुन रहे हैं, मोमिनीन ने मुश्किल कुशा कहा, लतीफ में रसूल ने मौला कहा, जिब्राइल ने के मौला आपके फरमाए कि ये तलहा अली को कसीम जो कहा, इसका मतलब क्या था। तो हमारे छठे इमाम ने फरमाया ने रिसालत किया, लातो मनातो हुबल की इबादत से लोगों को रोका, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद की। तो जो लोग पैगंबर
کو صادق اور امین کہتے تھے وہ پیغمبر کے دشمن ہو گئے. کیا سننا ہے؟ وہ پیغمبر کے دشمن ہو گئے کہ کسی بالغ و عاقل میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تربیت دی. کیا سننا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تربیت دی کہ جب محمد راستے میں نکلا کرے تو تم ان کے پیچھے پیچھے چلا کرو, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کی طرف پھینکا کرو, ان کے پیچھے تالیاں بجایا کرو, ان کی باتوں کا مذاق اڑایا کرو. دیکھیں بڑے ہوشیار اور چالاک قسم کے لوگ تھے, آ جائیں گے. اور اگر محمد نے کہ سازش کی بندی بچی کہ اگر محمد نے بچوں کو کنکریوں کے جواب میں پتھر کھینچ کھینچ کے مارنا شروع کیا تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ دیوانے ہیں, بچوں کے پیچھے پتھر لے کے دوڑتے ہیں. تو پیغمبر نے یہ پرابلم, یہ مشکل آ کے جناب ابو طالب کو بتائی. تو جناب ابو طالب نے مولا علی کو بلایا. ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو بلایا جو اس وقت 13-14 سال کے تھے. کہ یا علی, اب جب محمد گھر سے نکلا کرے تو تم ان کے ساتھ ساتھ جایا کرو. اگر بچے کوئی گستاخی کرے تو جواب دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اب علی رسول کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اب اگر کسی بچے اور بچے کی طرف پھینکا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کا ہاتھ اپنا ہاتھ ہوتا تھا. علی نے پتھر مارا بچے کو تو ہوا کیا؟ کسی کے پیر پر لگا تو پیر ٹوٹا, کسی کے سینے پر لگا تو سینہ ٹوٹا. اب یہ ٹوٹے پھوٹے بچے جب اپنے گھروں میں آئے, اب جب یہ ٹوٹے پھوٹے بچے اپنے گھروں میں آتے تھے تو ان کے ماں باپ ان سے پوچھتے تھے یہ کیا حال ہے. تو یہ بچے کہتے تھے کہ قسمنا علی ابن ابی طالب. کیا سنایا؟ قسمنا. اب جس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش چلائے گا. ان بچوں نے کہا قسمنا علی ابن ابی طالب, یعنی ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمیں توڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں مارا, بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں توڑ دیا. تو چونکہ بچے جا کے اپنے باپ کو بتاتے تھے, اپنی ماں کو بتاتے تھے, اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے کہ قسمنا علی ابن ابی طالب, علی نے ہم کو توڑ دیا. لہذا قسمنا کا مطلب توڑ دیا. تو قسیم کہتے ہیں توڑ دینے والے کو. لیکن علی اسے کہتے ہیں کہ دشمن بھی کوئی نام رکھے تو اس میں بھی فضیلت. تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا. اب میں نے بھی دیکھا تاریخ میں کہ طلحہ ابن ابی طلحہ کی عمر کیا تھی. کیا سنائے آپ کو لگے توجہ فرمائیے گا. لیکن بہرحال یا تو یہ خود ٹوٹ چکا تھا, کیا سنائے یا اس کا کوئی بچہ توڑا جا چکا تھا. ابھی تو اس کا کام میں جانتا تھا قسیم تمہارے علاوہ کوئی اور نہ آئے گا, کوئی اور نہ آئے گا. بہرحال مولا کائنات سے اس کی جنگ ہوئی, اس نے ایک تلوار علی کی طرف لگائی. بہرحال مولا کائنات
ہلکا سا زخم آیا، میرے مولا نے تلوار چلائی، اس کا سر تن سے جدا ہوا. جب اس کا سر تن سے جدا ہوا تو اس کا دوسرا بھائی جس کا نام تھا ابو سعید ابن ابی طلحہ، اس نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا. مولا علی نے اسے بھی قتل کیا. اب اس کا تیسرا بھائی جس کا نام تھا عثمان ابن ابی طلحہ، اس نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، میرے مولا نے اس کو بھی قتل کیا. اب اس کا چوتھا بھائی جس کا نام تھا منافع ابن ابی طلحہ، نام تو منافع تھا لیکن رہا ڈھائی میں. مولا علی نے اسے بھی قتل کیا. اس کے بعد اس کا پانچواں بھائی جس کا نام تھا حارث ابن ابی طلحہ، وہ سامنے آیا جھنڈا لے کے، مولا علی نے اسے بھی قتل کیا. اب جب یہ 5 سگے بھائی قتل ہو گئے تو ان کے کزن سامنے آنے لگے، مولا علی نے انہیں بھی قتل کیا. یہاں تک کہ 10 علمدار قریش کے جانے کے بعد 10 علمدار 10 جھنڈا بردار قریش کے میرے مولا نے قتل کیے. جب علی نے انہیں قتل کیا اب کوئی جھنڈے کو اٹھانے والا نہ تھا. سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کی توجہ فرمائیے گا. اب فوجیں بھاگنے لگی، لوگ پلٹنے لگے، لوگ بھاگنے لگے. اب جب لوگ بھاگنے لگے، لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ایک حبشی غلام جو بہت زیادہ دیو پہ کرتا، سیاہ فام، لمبا چوڑا، تقریباً 8 فٹ کا، بالکل دیو پہ کرتا، اس کا حلیہ نکال، بالکل دیو پہ کر، اس نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. سمجھ رہا، یہ عرب تھے، کبھی غلاموں کو علمدار بناتے نہیں تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. ارے میرا مولا قسیم ہے نا، توڑنے والا، تو شخصیات کو بھی توڑا، ان کے قوانین کو بھی توڑا. جھنڈا اٹھایا تو اس نے جھنڈا اٹھانے سے بھاگے ہوئے لوگ پھر پلٹ کے آنے لگے، بھاگے ہوئے لوگ پھر پلٹ کے آنے لگے. اس نے سب کو روکا کہ نہیں، پہلے میں آگے جاتا ہوں. اب دیو پیکر حبشی آگے آیا. آگے آنے کے بعد کہا، اس نے کہا کہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا سوائے محمد کے. وہ کہہ رہا میں کسی کو قتل نہیں کروں گا سوائے محمد کے. مولا علی اس کے سامنے آئے، فرمایا کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها. شہر ہماری اس کا دروازہ ہے. ارے پہلے دروازے سے نپٹ لے، پھر شہر کے اندر جانا. تم کون ہو؟ کہ میں رسول کا وصی ہوں، میں رسول کا بھائی ہوں. اور توجہ آپ بتا کہ میں رسول کا بھائی ہوں. اس نے کہا اچھا تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ کہا تمہارے آقاؤں کو میں نہیں موت کے گھاٹ اتارا. سمجھ رہے ہیں آپ، میں نے تمہارے آقاؤں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. اب میں صرف آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور قسم خدا کی اس منظر میں نہ خطابت ہے، نہ ذاکری ہے، نہ اپنی طرف سے منظر کشی ہے، بلکہ جیسا تاریخ میں لکھا ہے بالکل ویسا ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہرحال اس نے مولا علی کو وار کیا، میرے مولا نے ڈھال پر وار روکا. اس کے بعد علی کی تلوار چلی، اور توجہ آپ حضرات کی، میرے مولا کی تلوار چلی، اور توجہ میرے مولا کی تلوار چلی. اور پھر علی کی تلوار اس انداز سے اس کی کمر پہ لگی، اس کی کمر پہ لگی کہ لوگوں نے دیکھا کہ کمر کے اوپر کا حصہ کفار کے جھنڈے کے ساتھ زمین پر گرا اور ٹانگیں یوں ہی میدان میں کھڑی رہ گئی. صفین نہیں پڑھتے، بات سمجھ میں آتی ہے. جمل نہیں پڑھتے، بات سمجھ میں آتی ہے. نہروان نہیں پڑھتے، بات سمجھ میں آتی ہے. ارے بھیا بدر کیوں نہیں پڑھتے؟ احد کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سب کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کو ان کا ماضی بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی عجیب و غریب بات ہے، لٹیروں کا تذکرہ فخر سے کیا
کا انتظار نہ کرنا پڑے اور آخری مجلس جو ہوگی وہ ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ دن کی تشریف لے آئے اور جناب قاسم سے منسوب تابوت بھی اٹھایا جائے گا. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف ضرور لے آئیں. تو بہار عزیزوں یہ میرے مولا کا کارنامہ تھا. یہ صفائی تھی علی کی. بہار عزیزوں اب جب یہ بھی قتل ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ اب جنگ مغلوبہ شروع ہوئی. سارے مسلمان 700 مسلمان ادھر سے 3000 سے کچھ کم ہو گئے تھے کفار. آپس میں جنگ شروع ہوئی. اب یہیں پر عزیزوں ایک عجیب و غریب منظر تاریخ میں دیکھنے کو ملا. طبری نے تحریر کیا کہ جناب ابو دجانہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے. کون کا؟ جناب ابو دجانہ. ان کو رسول اللہ نے ایک تلوار دی. کس نے تلوار دی؟ رسول اللہ نے ان کو ایک تلوار دی اور تلوار دے کے کہا کہ جاؤ جا کے جنگ کرو. مگر اس تلوار پر کچھ لکھا ہوا تھا. اس تلوار پر لکھا تھا کہ نامردی کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ جانا. میدان جنگ سے بھاگ جانا ذلت و خواری کا سبب ہے اور مردوں کی طرح میدان میں جنگ کر قتال کرنا عزت و آبرو کا سبب ہے. سن رہے ہیں آپ؟ عزت و آبرو کا سبب ہے. یہ رسول اللہ نے جناب ابو دجانہ کو تلوار دی تھی. ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں بھی علی کے ساتھ جنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس لیے کہ رسول کی دی ہوئی تلوار میرے ہاتھ میں تھی. میں جنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. کہنے لگے ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ کہیں ناکے کے اوپر سے کوئی شخص لوگوں کو جوش دلا رہا ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو, علی کو قتل کر دو, محمد کو قتل کر دو, رسول کے لشکر کو قتل کر دو, مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دو. یہ کہتے ہیں ایک طرف سے مسلسل آواز آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اگر اس بولنے والے کو قتل کر دیا جائے تو کفار کا لشکر اپنے آپ کمزور پڑ جائے گا. یہ کہتے ہیں میں تلوار چلاتا ہوا لوگوں کو قتل کرتا ہوا اس آواز کی طرف بڑھا. لیکن جب اس آواز کے قریب پہنچا تو میں نے جا کے دیکھا کہ ناکے کے اوپر کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. کیا سنایا؟ خدا کرے توجہ فرمائیے گا. میں نے دیکھا کہ ناکے کے اوپر محفل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, پردے الٹے ہوئے ہیں اور وہ عورت لوگوں کو جوش دلا رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ تو گیا. میں نے سوچا کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے لیکن پھر میں نے سوچا کہ رسول کی دی ہوئی تلوار کسی عورت کے خون سے رنگین کیسے کروں. یہ رسول کی تلوار دی ہوئی تلوار کی توہین ہوگی. لہذا میں نے تلوار کو نیام میں رکھا اور واپس آ گیا. اب یہ سارا مجمع مجھے بتائے کہ یہ ابو دجانہ نے جو اس عورت کو چھوڑ دیا, جو اس عورت کو قتل کر دیا, تو یہ اس کا احترام کیا یا رسول کی دی ہوئی تلوار کو آپ نہیں کیا بلکہ رسول کی دی ہوئی تلوار کا احترام کیا. ان سے رسول نے تلوار لے کے آئے تو یوں ہی نہیں آئے بلکہ قصیدہ پڑھتے یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. قصیدہ کہہ دیا ہے میرے پروردگار لا فتح الا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بس عظیموں میں اس کو تمام کر رہا ہوں. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مطلب کیا ہوا کہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی اور تلوار نہیں اور علی کے علاوہ کوئی اور جوان نہیں ہے. فتح کہتے ہیں جوان کو, علی کے علاوہ کوئی اور جوان نہیں ہے. یہ میسر زیدی نہیں کہہ رہا ہے. فرمائیے گا یہ میسر زیدی نہیں کہہ رہا ہے جس نے ان جوانوں کو دیکھا ہے. کیا سن رہا ہے آپ؟ خدا کرے توجہ فرمائیے گا. یہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت سے جوان دیکھے ہیں. یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں. اب یہ نہ سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں جنہوں نے آدم کی جوانی دیکھی.
معاملہ ہے، اس میں جو سارے نقطے آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے نہیں سنانا ہے، پر آپ مختلف ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، آپ سنا کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب وہاں کوئی اسلحہ کا کارخانہ ہے کہ وہاں سے تلوار آ گئی. اس کے تمام جواب آپ سنتے رہتے ہیں. کسی بزرگ ذاکر نے اس کا جواب دیا تھا، کسی نے پوچھا ان سے، کسی بزرگ ذاکر سے، غالباً یہ علامہ صدیق حسن صاحب کا واقعہ ہے مرحوم کا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آسمان پر کہیں کوئی لوہا منڈی ہے جہاں سے تلوار آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں لوہا منڈی ہے. کہاں ہے؟ کہ وہی ہے، وہی ہے. کہاں ہے؟ کہ وہی بھیڑ منڈی کے قریب ہے. شیعہ نہیں تھے، مگر انہوں نے کچھ کتابیں ایسی لکھی کہ جس میں فضائل امیر المومنین تحریر تھی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعہ نے فضائل بیان کرنے کا پیٹنٹ تو کرا نہیں رکھا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خالی فضائل پڑھ دینے سے کسی کی شیعت ثابت نہیں ہو جاتی. صلوات پڑھ دینے سے کسی کی شیعت ثابت نہیں ہو جاتی. جو لوگ فوراً سن کے آتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آپ سنیے سنیے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی شیعہ بھی کیا پڑھے گا، وہی مسئلہ ہے. تو بہرحال سنیے عزیزوں، ایک کتاب ہے ملا صالح کشفی الحنفی، ملا صالح کشفی الحنفی. ہو سکتا ہے باہر جو کتابیں بک رہی ہیں جیسے بک رہی ہو، اس کتاب کا نام ہے کوکب در، بہت ہی مشہور زمانے کی کتاب کوکب در. اس میں انہوں نے مولا علی کو ذوالفقار ملنے کا واقعہ تحریر کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا تحریر کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعہ نہیں. اب اس وقت میں صرف آپ حضرات سے، اور یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں ان کی لکھی ہوئی روایت ہے، اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کے نہ ہم ذمہ دار ہیں نہ آپ ذمہ دار ہیں، انہوں نے لکھی ہے وہ. لیکن میں داد آپ سے اس بات کروں گا کہ میں نے اس روایت کو کس جگہ پہ استعمال کیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد صالح کشفی الحنفی نے کہا کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے، تو کسی نے رسول اللہ کو آگے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی آغوش میں شیطان کی بیٹی بیٹھی. حسین نے لکھا ہے، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. نے لکھا فلاں پہاڑ کی آغوش میں شیطان کی بیٹی بیٹھی ہوئی، اور وہ یہاں اس لیے آئی ہے کہ خواتین کو بہکائے. تو رسول اللہ نے کہا اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام شروع کرے اسے قتل کر دینا چاہیے. سن رہے ہیں جو بھی میں نے آپ کو ابو دجانہ کا واقعہ سنایا وہ اپنی جگہ پہ ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ صالح کشفی الحنفی کتاب کوکب در. میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کے لفظ اور ہر فرق کے ہم ذمہ دار نہیں، ہم صرف اس سے ایک نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ و غیر شیعہ میں فرق کیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جا کے اس شیطان کی بیٹی کو قتل کر دے گا، میرے پاس جو ذوالفقار ہے میں اسی کو دے دوں گا. اب وہ مولا علی کو ذوالفقار ملنے کا واقعہ بہت بھی نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ یہاں بیان. اگر رسول اللہ نے ایک صاحب سے کہا کہ تم جاؤ جا کے اسے قتل کر کے چلے آؤ، تو کہتے یہ گئے، اس نے گھور کے دیکھا اپنی شعلہ بار آنکھوں سے، یہ دہر کے واپس چلے آؤ. دوسرے صاحب کو بھیجا، وہ محبت کے ساتھ واپس چلے آئے. اب محمد سے زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا. اب تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تھے کہ اس میں سماعتوں کا امتحان ہے، یا میرے بزرگ بیٹھے ہوئے اگر یہ نہ سمجھے تو قسم خدا کی پوری مجلس رائگاں ہو جائے گی کہ تیسرے صاحب کو بھیجا، وہ حیادار تھے، شرما کے واپس.
جب واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا قتل کر دیا؟ کہا ہاں قتل کر دیا. سنایا اب شیطان کی بیٹی قتل ہو گئی, اس کے بعد بیتی عورتیں بہک گئی. تو انہوں نے کہا علی صاحب ذوالفقار اس لیے ہے کہ علی نے شیطان کی بیٹی کو قتل کیا. دیکھیے عزیزو, ہمارا اہل سنت سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی علی کو صاحب ذوالفقار مانتے ہیں, ہم بھی علی کو صاحب ذوالفقار مانتے ہیں. قسم خدا کی جیسے دل چاہے ویسے جان دیجیے گا. بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پر بھیا ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیطان کی بیٹی کو قتل کرے وہ صاحب ذوالفقار ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب ذوالفقار کے سامنے آئے وہ شیطان کی بیٹی ہے. بیٹی سے زیادہ باپ سے محبت کسے ہو. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ میدان میں اپنے بابا کے زخموں سے خون کو صاف کرنے کے لیے آئے. یہ بی بی کم سے کم گھر میں پانی تھا تو پانی لے کے آئے. لیکن کربلا میں ایک بیٹی اور بھی, ایک بیٹی کربلا میں اور بھی. سنیے عزیزو, حسین جب کے چلے خالد دو پہاڑ رنگ کو, نہ تھا کوئی تو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی جھکائے گردن, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا سے کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. آقا حسین گھوڑے پہ سوار, گھوڑے کو ایڑ لگائی, لیکن گھوڑا آگے نہ بڑھا. اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے, میں جانتا ہوں کہ تو 3 دن سے میرے ساتھ بھوکا ہو پیاسا ہے, لیکن یہ میری آخری رحمت ہے, مجھے میری جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے. گھوڑے نے سروں کی طرف اشارہ کیا, دیکھا تو 3 برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی. اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیے جاتا ہے. روئیے عزیزو روئیے, آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. کل میں نے کچھ کم مصائب پڑھ دیے. عزیزو یہ مجلسیں رونے کے لیے برپا ہوتی, آنسو بہانے کے لیے برپا ہوتی. کیا میرے بابا کو وہاں لیا جاتا ہے جہاں جا کے کوئی وابستہ آیا؟ امام
حسین گھوڑے سے اترے، بی بی سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بیٹی مجھے جانے دو، یہ مقتل کا جملہ ہے، اب بیٹی مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ میں نے سب ترک کر دیا، چلے گئے آقا حسین۔ صاحب مالی السبتین نے عجیب و غریب نفسیاتی گوشہ پیش کیا ہے، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ یہاں صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے باہر نکلے اور جن کے بچے بڑے ہو گئے وہ وقت یاد کریں کہ جب بچے چھوٹے تھے، بچے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، بابا ہمیں یہ چیز چاہیے، بابا ہمیں وہ چیز چاہیے۔ غور کر رہے ہیں، باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے، بیٹا ضد کرتا ہے، بابا واپس آئیے گا تو ہمارے لیے یہ چیز لے کے آئیے گا۔ باپ وعدہ کر کے جاتا ہے، بیٹا ٹھیک ہے واپس آؤں گا تو یہ لے کے آؤں گا۔ اب باپ دن بھر اپنی دکان میں یا اپنے آفس میں یا اپنی جاب میں مصروف رہتا ہے، بچہ دن بھر انتظار کرتا رہتا ہے کہ شام کو ہمارے بابا آئیں گے تو یہ چیز لے کے آئیں گے۔ عزیزوں وقت مقررہ پر میرے خیال میں سارے حضرات کو اس بات کا تجربہ ہوگا، میں بڑا نفسیاتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہر بچہ اپنے باپ کی سواری کی آہٹ کو پہچانتا ہے۔ باپ فور ویلر سے آئے، ٹو ویلر سے آئے، بچہ باپ کی سواری کی آہٹ کو پہچانتا ہے، بچہ باپ کے قدموں کی تھمک کو بھی پہچانتا ہے۔ ادھر بچے کو احساس ہوا کہ باپ گھر کے دروازے پہ آیا، ابھی باپ نے ڈور بیل نہیں بجائی، ابھی باپ نے کنجی نہیں کھٹکھٹائی کہ بچے نے دروازہ کھولا، باپ سے پوچھا بابا وہ چیز لائے نہیں لائے؟ کیا سنائے ملبہ؟ آج تو کربلا میں سکینہ کے لیے پانی سے زیادہ قیمتی کیا شے ہو سکتی ہے؟ آقا حسین کہہ کے گئے بی بی ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ حسین چلے گئے، سکینہ خیمے میں انتظار کر رہی ہے، جب حسین کا خالی گھوڑا خیمے کے دروازے پہ آیا، آگے ٹاپے مارنا شروع کی، صاحب مالی اس سے پہلے لکھ جائے بی بی سکینہ کا خالی گھوڑا لے کر خیمے کے دروازے کی طرف دوڑی، ارے میرے بابا پانی لے آئے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، زین ڈلی ہوئی ہے، پیشانی پہ خون ہے، بدن پہ جگہ جگہ تیر لگے ہوئے ہیں، بچی نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے، گھوڑے نے گردن کو جھکایا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میری پیشانی کا خون بتا رہا ہے، میرا بابا مار ڈالا گیا، میری ڈلی ہوئی زین بتا رہی ہے، سوارے دوش رسول اب دنیا میں نہیں ہے، میرے بدن کے تیر بتا رہے ہیں، میں یتیم ہو گئی، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے کہ وقت دبا میرے بابا کو پانی ملا یا نہ ملا۔ گھوڑے نے نبی میں سے لایا، بیوی نے رخساروں کو تماچے مارے، آئے میرا بابا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ روئیے بس ابھی تو مشکل سے 5 منٹ تک میں استمام، 5 منٹ کے اندر میں استمام۔ عزیزوں پیار کی محرم پلٹا ہوا قافلہ کربلا سے جا رہا، کسی ناکے پر ام کلثوم، کسی ناکے پر بی بی زینب، کسی ناکے پر ام لیلہ، کسی ناکے پر ام رباح، کسی ناکے پر ام فروہ، کسی ناکے پر جناب فضہ، ساری بیویاں ناکوں پر سوار۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا ساری بیویاں سوار ہو گئی لیکن حسین کی بیٹی سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کسی نے 7 جگہ ڈھونڈ کے لاؤ سکینہ کو۔ اب ابھی تو سنے گیا شام غریبہ میں تو چاہنے والی پھپھیاں نہیں تھی ڈھونڈنے، لیکن 11 محرم کو بیوی کے بابا کا قاتل شمر معلوم بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے چلا، دریا کے کنارے آیا، بیوی نظر نہ آئی، جلے ہوئے خیموں کے قریب آیا، بیوی یہاں رہنے کی عادی تھی، ہو سکتا ہے وہاں موجود ہو، بیوی نظر نہ آئی، ڈھونڈتا ہوا چلا لاشوں کے درمیان، یہاں تک کہ اس نشیب میں آیا کہ جہاں حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا، آگے دیکھا کہ بی بی سکینہ اپنے بابا کے لاشوں کے پاس بیٹھی ہوئی، آج
بیٹا سکینہ یہاں تنہا رہ کے کیا کروں؟ یہاں تو تمہارے گھر والوں میں کوئی نہیں ہے، رہ کے کیا کروں؟ بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے، میرے بابا تو آئے۔ کبھی بھی تمہارے بابا تو شہید ہو گئے، تم رہ کے کیا کرو گی؟ شمر تم پوچھتا ہے تو بتاتی ہوں 3 کام ہیں تو میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ بس سنیے 3 کام ایسے ہیں جو میں یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ شمر پہلا کام تو یہ ہے کہ کل کی رات وہ پہلی رات تھی جب ہمارے بابا ہمارے درمیان نہیں تھے۔ کل ہم جی بھر کے رو لینا چاہتے تھے، لیکن جب ہم روتے تھے تو سپاہی آگے کھڑکیاں دیتے تھے کہ آج کی رات ہمارے آرام کی رات ہے، آج ہمارا کام تمام ہو گیا ہے، کل ہمیں سفر کرنا ہے، تم لوگ بابا میں غلط نہ رو، اس لیے کہ ہماری نیند میں غلط پڑتا ہے، کل ہمیں رونے نہ دیا گیا۔ اے شمر جب قافلہ یہاں سے چلا جائے گا نا وہ سناٹا ہو جائے گا۔ شمر بنون کہتا ہے دوسرا کام کیا ہے؟ کہ شمر دوسرا کام کیا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے مردوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ اے شمر میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب جناب ابوذر نے ربضہ میں وفات پائی تو ابوذر کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا تھے، صرف ایک بیٹی ساتھ تھی۔ وہ بیٹی شاہراہ میں جا کے بیٹھ گئی، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، اس نے پکار کے کہا اے قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ صحابی رسول ابوذر کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ قافلے والے آئے، انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ ابوذر کو غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھ کے۔ اے شمر جب قافلہ چلا جائے گا تو میں بھی شاہراہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ میری نسبت سے آ جائے،